دین وہ ہے جو اختلاف پیدا کرتا ہے، دین وہ ہے جو آپس میں پریشانیاں پیدا کرتا ہے، دوستی کو دشمنی میں بدلتا ہے. جو کچھ ہے پریشانی وہ دین کی وجہ سے. لہذا اس دین کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. اس نادان نے مقصد دین سمجھا ہی نہیں. دین اصل میں ایک دوا ہے جو بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہے. اب اگر بیمار انسان یہ کہے کہ دوا ہٹا دی جائے تو ہمیشہ بیمار رہے گا. ہر عقل مند یہ کہے گا کہ جب تم بیمار ہو تو دوا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، دوا کو گلے لگانے کی ضرورت ہے، دوا کھانے کی ضرورت ہے. تمہارا مرض اس وقت تک نہیں ٹھیک ہوگا جب تک تم دوا نہیں کھاؤ گے. تو جس طرح سے بیمار کے لیے دوا ضروری ہے، اسی طرح انسان کو بحیثیت انسان رہنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. اگر مذہب نہ ہو تو پھر انسان کی صورت میں نہیں رہ سکتا. ڈارون کی تھیوری ہمارے اعتبار سے تو غلط ہے، لیکن آج اس 21 سینچری میں یہ تھیوری صحیح معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ انسان وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین درمیان سے ہٹ گیا. انسان پروردگار عالم نے پورے یونیورس کو بنا لیا. ایک کن فیکون کی جنبش میں پورا عالم خلق ہو گیا. کیا کیا خلق ہو گیا یہ کوئی آج تک انسان کو پتہ نہیں. ایک ایسٹروناٹ جب فضا میں گیا تو جب پلٹ کے آیا تو اس کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں جب زمین پر آیا تو میرا دل یہ چاہا کہ میں زمین کو چوم لوں. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں، تو اس نے کہا اسپیس میں جانے کے بعد یہ پتا چلا کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے ہماری زندگی کے لیے اس دنیا میں رکھی ہے جس کا آج تک ہمیں احساس نہیں تھا. لیکن جب اسپیس میں گئے تو جا کے ہمیں پتا چلا کہ کتنی یوزفل چیزیں دنیا میں ہمارے لیے رکھی. تو بنانے والے نے کن فیکون کی جنبش میں پورے عالم کو بنا دیا. اور آج ہر ڈسکوری، ہر انوینشن اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ آج تک ہمیں یہ چیز معلوم نہیں تھی، آج تک ہمیں پتا نہیں تھا، آج پتا چلا. تو حساب سے بتائیے کہ جب اس عالم کو سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ آج سائنسداں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم نہیں ہے. نیوٹن نے کیا کہا کہ چند ذرات بیٹھا ہوا علم کے دریا پر بیٹھ لیے کنارے کھڑا ہوا تو معلوم ہوا کہ اس عالم کو سمجھنا مشکل ہے. تو انصاف سے بتائیے کہ جب عالم کا سمجھنا اتنا مشکل ہے تو سرور عالم کا سمجھنا کتنا مشکل ہے. تو اب یہ اتنی بڑی نادانی ہوگی کہ اگر مسلمان یہ کہے کہ جیسے ہم ویسے ہو. ارے بھائی عالم اور سرور عالم ہے، ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. آج کا سائنسداں ابھی تک اس عالم کو نہ سمجھ سکا تو جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو اسے کیسے سمجھیں گے؟ اب حضور ہم اور آپ کی کیا بات ہے جو بڑے مخلوق ہے ابو البشر. بھائی انسان کو جب بنایا تو کوئی فیکون کی جنبش سے نہیں بنایا بلکہ وہ ایک پورا پروسیس ہے جو قرآن میں صاحبان نظر کا مجمع ہے کہ ملائکہ کی جماعت نے کہا کہ ہم زمین پر ایک بشر بنانے والے ہیں، مٹی کا پتلا بنائیں گے. اور پھر زمین سے مٹی گئی، مٹی گوندی گئی، اسٹرکچر تیار ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ جب اپنی قدرت کاملہ سے اس میں روح پھونک. اور اس وقت ملائکہ کی جماعت ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ پروردگار کیا تو ایسے کو بنائے گا
جو زمین میں جا کے فساد و خوریزی برپا کرے. بھائی ظاہر ہے کہ ابلیس یہاں تھا, زمین میں فساد و خوریزی برپا کی, قتل و غارت ہوا, سب کو مار دیا گیا, اسے قید کر کے لے جایا گیا. پہلے آسمان دوسرے آسمان سب واقعات کے مشن سے ایسی عبادتیں کرنے لگا کہ ملائکہ اپنے جیسا سمجھنے لگے. اور حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ معلم الملکوت ٹیچر لیکچر دے رہا, تو بھائی اس کو کیا لیکچر دے رہا ہوگا؟ نہ رسالت ہے, نہ نبوت ہے, نہ امامت ہے, صرف توحید ہی توحید, اللہ ہی کا تذکرہ کر رہا تھا. لیکن قدرت نے چاہا کہ خبیث فطرت سامنے آ جائے. حضور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاس میں بٹھاتے کیسے تھے اگر اختلاف تھا؟ بس میں ملائکہ نے ابلیس کو پہنچایا کیوں؟ موقع دیتے ہیں اچھے کہ آؤ اچھے بن جاؤ, لیکن جو برے ہوتے ہیں وہ اپنی خدمت سے کبھی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ میرے قدم سے اٹھا دیا جاتا ہے. یہ کیا اس طرح کی بات آپ ہے؟ بس میں بیٹھنا اس بات کی زمین ہے کہ بہت کلوز تھے, ابلیس کو تو وہاں تک پہنچا دیا گیا معصوم ملائکہ کی جماعت میں. لیکن جب یہ مسئلہ چھڑ گیا تو آپ جانتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا ابلیس. اور لوجک کیا تھی کہ ہمیں آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے, آگ افضل ہے مٹی سے, لہذا میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ قدرت نے ایک ہی جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. پہلے ہی دن بتا دیا کہ مذہب کے معاملے میں لوجک نہیں چلے گی, اس لیے کہ تمہارا علم محدود ہے, حکم اس کا ہے جس کی ذات عین علم ہے. تمہیں صاحب عقل بنایا ہے, اطاعت کرتے سمجھ جاؤ مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ کنسپٹ بنا کہ جو نمائندہ ہوگا, جو زمین پر جائے گا, وہ فساد اور خوریزی برپا نہیں کرے ملائکہ کی طرز میں. تو یہ پورا پروسیس جو قرآن میں بیان ہوا وہ اس لیے بیان ہوا کہ پتہ چل جائے کہ انسان تیرے وجود کی حقیقت کیا. سب کچھ میں نے بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا, آسمان بنایا, ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا کیا بنایا, لیکن بنانے والا بنانے کے بعد اپنی صنعت پر نازا نہیں ہوا. لیکن جب اس نے انسان کو بنایا تو کہا کیا کہنا وہ بہترین خلق کرنے والا. مگر میرا معاملہ کیا ہے, ہم سے اونچے جانور, ہم سے طاقتور, سب کچھ موجود ہے. یہ حضرت انسان میں کون سا کمال ہے؟ جب نہیں قدرت جواب دے گی کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے اپنی قدرت کاملہ سے اسے بنا دیا, اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکتا. جس میں وہ صلاحیت دے دی بس وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس میں کوئی تدریجی ترقی نہیں ہوگی. جس پھول کو جو رنگ دے دیا صبح قیامت تک وہی رہے گا, جس پھل کو جو خوشبو دے دی ہمیشہ وہی رہے گی, جس جانور کو جو صلاحیت دے دی, جتنا علم دے دیا وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن تمہیں جو اشرف مخلوقات بنایا ہے, جو کچھ بنایا ہے, یونیورس کا ماسٹر پیس بنایا ہے ہم نے تمہیں, تو اب تمہیں ہم نے علم دے کے محدود نہیں کر دیا ہے, بلکہ تمہیں ایک ایسی چیز دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی ہے. تمہیں صاحب عقل بنایا ہے. اب عقل کی روشنی میں تم یہ غور کرتے چلے جاؤ, زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, لیل تمہارے لیے, نہار تمہارے لیے, اشجار تمہارے لیے, سب کچھ دنیا میں تمہارے لیے بنایا ہے. اب تم یہ غور کرو کہ تم کس کے
لیے بنائے گئے ہو. یہ ہے کہ انسان کو اس کی معرفت ہو جائے. اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے مولا, تو آپ نے فرمایا کہ عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے. تو معلوم ہوا کہ معصوم نے فرما دیا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے اور جنت حاصل کرے. ایکوائر کرنا پڑے گا. گفٹڈ اور چیز ہوتی ہے, ایکوائر اور ہوتی ہے. اب آج آپ یہ نہ کہیے کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی, جنت بانٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے. معصوم نے کہہ دیا جیسا جیسا عمل ہوگا ویسے ویسے کرنا. انسان کی حقیقت ہے, اسے بہت پاورفل کریچر بنایا, مخلوق بنائی. بھائی افریقہ میں لوساکا میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک زو ہے وہاں, تو وہ زو میں ایک سے ایک جانور, تو ظاہر ہے کہ زو ہے, افریقہ کا زو ایسے بھی مشہور. تو جب ٹورسٹ جاتا ہے گھومتا ہوا تو سب چیز کے آگے دیکھتا ہے کہ یہاں پر یہ ڈینجرس جانور, یہاں چڑیا کے ہوتے ہوتے ایک کیج ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی جانور نہیں ہے. اس میں قد آدم ایک آئینہ لگا ہوا ہے. قد آدم ایک آئینہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دا موسٹ ڈینجرس اینیمل آف دا ورلڈ. اور جب آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی صورت دکھائی دیتی ہے, اور اوپر لکھا ہوا دا موسٹ ڈینجرس اینیمل آف دا ورلڈ. یہ بہت بڑا میسج دے دیا کہ ان جانور کا خطرہ محدود ہے لیکن اس کا خطرہ نامحدود ہے. اب یہ نہ کہیے کہ دین کی ضرورت کیا ہے, دین اسی انسان کو کنٹرول کرنے کا نام ہے کہ تم انسان بن کے جانوروں کی تمہیں ایک ماسٹر پیس بن گیا کہ تم اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھو. کہ ہر بنانے والے کے پیش نظر تین چیز ہوتی ہے کہ کیا بنا رہے ہیں, کس چیز سے بنا رہے ہیں اور کیوں بنا. ایک معمولی گھڑی بنانے والا بناتا ہے, وہی جاپان, جرمنی, چائنا نے تو آج قیامت ہی کر دی. لوہا بھی اتنا سستا کر دیا ہے کہ ہماری کمپنیوں کے لیے مصیبت ہو گئی. تو یہ ہے کہ نہیں, تو بنانے والے نے بنایا کیا بنایا, گھڑی بنایا, کس چیز سے بنایا, جو میٹیریل پارٹس ہے اس سے. اور کیوں بنایا کہ بھائی گھڑی بتائے, ٹائم بتائے. اب بج رہا ہے 8 اور 10 دکھا رہی ہے, اسے فوراً دیوار سے اٹھا دیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا. کیوں کہ بھائی مقصد پورا نہیں کر رہی ہے. کیا کہنے اسے جس کام کے لیے بنایا تھا معلوم ہوا کہ جب تک صحیح وقت دے رہی ہے, بتا رہی ہے, اس وقت تک اس قابل ہے کہ اسے دیوار پر لٹکایا جائے, اسے دیکھا جائے, اس کے ٹائم کو فالو کیا جائے. اور جس دن بھٹک گئی وقت سے بے وقت ہو گئی, اب وہ ڈسٹبن میں پھینکنے کے لائق ہو گئی. پر ہم اگر کوئی چیز کو بناتے ہیں جب تک ضرورت کو پوری کر رہی ہے اسے سر پر رکھتے ہیں, ورنہ اسے کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں. قدرت نے کہا میں نے بھی ماسٹر پیس بنایا ہے. اگر عقل کی روشنی میں عبادت کرتے رہو گے, دین کے راستے پر چلتے رہو گے تو مرتبہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اعلیٰ علیین تک پہنچ جاؤ گے, اور اگر نافرمانی کرو گے تو اکبر الکافرین پر پہنچ جاؤ گے. کہ جو انسان کو سمجھائے کہ تیرا وجود کیا ہے. اور جس طرح سے آرگنائزیشن میں ایک انسان جاتا ہے, لیکن اس کی پوسٹ ہوتی کہ بھائی ظاہر یا تو بہت اوپر ہوگا یا بہت نیچے ہوگا, کہیں بھی ہے آرگنائزیشن کا ممبر ہے, چاہے وہ ورکر کی حیثیت سے, سپروائزر کی حیثیت سے, مینیجر کی حیثیت سے, مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے. اب حضور اگر ایک انسان
ایک مینیجر کی پوسٹ پر گیا ہے کسی آرگنائزیشن میں, کسی کمپنی میں, تو اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے سے جو وابستہ ڈیوٹیز ہے اس کو بھی پورا کرے, اور اس کے نیچے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کا بھی خیال کرے, ان سے جو ریلیشن ہے اس کو باقی رکھے. میں نے ساتھ تشریف فرما, اور جو اس کا باس ہے اس کو بھی سمجھے. اسلام بت پرستی کے خلاف ہے. کیا کہنے, بت پر آئیڈیل ورشپ برائی نہیں کرتا, لیکن بت پرستوں کے خلاف نہیں ہے. یہ غلط کنسپٹ ہے. تو اسلام نے بت پرستی کی مخالفت کی ہے کہ آئیڈیل ورشپ نہ کرو, لیکن آئیڈیل ورشپرز کا مخالف نہیں ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اگر آئیڈیل ورشپر کا مخالف ہوتا تو رحمت عالم پورا پھینکنے والی کی عیادت کے لیے نہ جاتے. پورا پھینک رہی ہے, اور جب بیمار ہو گئی ایک دن پورا پھینکنے والی آئیڈیل ورشپ ہے, بتوں کو پوچھ رہی ہے. رحمت عالم چل رہا ہے, اللہ کا محبوب چل رہا ہے. جب معلوم ہوا کہ ہاتھ پورا نہیں پھینکا گیا, واقعہ آپ کے پیش نظر, کیا وہ بیمار ہو گئی؟ آپ اس کی بات کرتے ہیں. اس سے بھی دیکھا تو کہا کہ محمد بندے کا اچھا دن چنا ہے. مسکرا کے کہا کہ بدلے کے لیے نہیں آیا ہوں, تیری عیادت کے لیے آیا. کوئی تلوار لے کے نہیں گئے, کوئی لشکر لے کے نہیں گئے تبلیغ کرنے کے لیے, کوئی ستو پانی باندھ کے لے کے نہیں گئے. صرف یہ کردار تھا, ایک جملہ تھا جس نے کافرہ کو مومنہ بنا دیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بوڑھی ضعیفہ ہے, بول اٹھائے ہوئی ہے, اٹھا نہیں پا رہی ہے, کبھی اٹھاتی ہے کبھی رکھتی. رحمت عالم قریب گئے, کیا بات ہے, پریشان ہو, سامان اٹھا نہیں پا رہی ہو, اگر اجازت ہو تو میں مدد کروں. اب ایک بوجھ اٹھانے والا کوئی مل جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا. بے شک لے کے چلے. اب آگے آگے وہ راستہ بتاتے جا رہی ہے. رحمت عالم اس کا بوجھ لے کے چل رہا. مسلمان نہیں ہے, مومنہ نہیں ہے, کافرہ ہے. دنیا سمجھے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلم, بحیثیت انسان اس کی عیادت کو جاؤ. اگر کوئی پریشان ہے بوجھ لے کے, تکلیف میں ہے, تو آپ مذہب کو نہ دیکھو, بحیثیت انسان اس کی مدد کرو. لے کے چلے, جب تک پہنچایا اس نے دیکھا کہ جوان بڑا گرم کیا تو نے, میں پریشان ہو رہی تھی, یہ بوجھ اٹھا کے تو نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا. میں غریب ہوں, کچھ دے تو سکتی نہیں ہوں, لیکن ایک نصیحت کرتی ہوئے بری عورت ہونے کی حیثیت سے آپ مسکرائے, تھوڑا فرما کیا کہنا چاہتی. تو آپ نے کہا, اس نے بری نے کہا کہ مکے میں ایک جوان آیا جس نے انقلاب برپا کر دیا ہے, باپ کو ماں سے چھوڑا رہا ہے, بیوی کو شوہر سے چھوڑا رہا ہے, ایک نیا دین لے کے آیا. اس کے خوف سے میں باہر نکل آئی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو مجھ پر بھی چل جائے. حضور خاموش مسکرا رہے, کیا کہ جوان مسکراتا کیوں ہے, میری بات ٹھیک سے سمجھ لے, اس کو عمل کرنا. حضور نے کہا جس جوان کا تو تذکرہ کر رہی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں کو مل گئی کہ اگر تو ہے تو تیرا اخلاق اس بات کا متقاضی ہے کہ میں تیرے پیٹ والا ہوں. ایک بہترین مظہر ہے جو بدترین سازش کا شکار ہو گیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل لیول پر, وہ صرف اس لیے کہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں کہ اسلام ہے کیا. اسلام انسانیت کا مذہب ہے. بھائی اگر لمیٹڈ سورس ہوتا ہے, ایک اسٹیٹ لیول صوبے کے لیے, آپ کے مدھیہ پردیش کے لیے کوئی قانون ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے جھارکھنڈ میں وہ نہیں چلے گا, اور اگر جھارکھنڈ میں تو نہیں سے رجحان نہیں چلے گی. لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ کا رول ہے
وہ ہر جگہ چلے گا. اور اگر کوئی انٹرنیشنل لا ہے تو چاہے اس ملک میں رہیے یا اس ملک میں رہیے ہر جگہ چلے گا. تو وہ مذہب اور ہوں گے جو کسی علاقے کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے, کسی اور قوم کے لیے. اسلام وہ دین ہے جس کا خالق وہ ہے جو رب العالمین ہے, مشرق کا بھی, مغرب کا بھی, شمال کا بھی, جنوب کا بھی. اور اس کا نبی جو ہے وہ عرب کے لیے نہیں ہے, بلکہ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پورے گروہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. تو وہاں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا کہ ہم ان کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے صرف ہے, ان کے لیے, بلکہ سب کے لیے. تاریخ کے آئینے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو پریچنگ ہے اس کا سلسلہ کچھ ایسا ہو کہ جو ہونا چاہیے. گیبل نے یہ لکھ دیا کہ محمد عربی عرب سے لے کے روم تک گئے, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار. ویسٹرن رائٹروں نے بہت سی کتاب لکھی ہے. حضور یہ نادانی ہے. اگر کوئی کارٹون بنا رہا ہے فرانس میں تو اس کے اوپر ایک ہنگامہ کریشن ہو جا رہا ہے. ارے آپ دین کو سمجھے نہیں, جس کا کارٹون بنایا گیا اس پر کوڑا پھینکا جا رہا, وہ مسکرا رہا ہے. آپ ایک اسکریچ کو دیکھ کے دوسروں کے لیے مصیبت بن گئے. کیا پردے کا پابندی, نقل و حرکت کا پابندی, یہ آپ کی جہالت کی وجہ سے, ورنہ وہاں یہ عالم ہے کہ وہ پورا پھیر رہا ہے. ارے بھائی اسلام انسانیت کا علاج کرنے آیا تھا. اگر کوئی مجنون ہے, پاگل ہو گیا ہے, اب وہ ڈاکٹر کو گالی دے رہا ہے, ڈاکٹر گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا. مریض گالی دے رہا ہے, پاگل ہو کے پتھر پھینک رہا ہے, ڈاکٹر مسکرا کے انجیکشن دے رہا ہے, دوا دے رہا ہے. ڈاکٹر کا مقصد اسے شفا بخشنا ہے. پوری عالم انسانیت کرا رہی تھی, نہ آدم وہ کام کر سکے, نہ نوح وہ کام کر سکے. 23 برس میں وہ طبیب حقیقی آیا جس نے رحمت کا ایسا دریا بہایا کہ اسلام پورے گلوں پر پھیل گیا. تو بحیثیت طبیب آیا. تو اب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس سلسلے سے سمجھیے پیغمبر نے کیا کہا کہ وہ ان کے کھنڈرات تک محمد عربی گئے. میں کہوں گا کہ بھائی میرا نبی تو عرب سے باہر نکلا ہی نہیں, تمہیں کیسے لکھ دیا؟ عجب نہیں وہ کہے گا کہ میں نے تو آنے والے کو دیکھا اور نسبت ان کی طرف دے دی. اب میں جانے والے سے کہوں گا کہ غلطی آپ کی ہے. جاتے جاتے کہا تھا انی تارکون فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری کتاب, دوسرے میرے اہل بیت. اہل بیت کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ میں تلوار آ گئی. آج اسلام رسوائے زمانہ ہو رہا ہے. آج اسلام پر یہ الزام ہو رہا ہے کہ اسلام میں ٹیرورزم ہے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, اسلام کردار کے زور پر پھیلا ہے. یا تو محمد کا کردار دیکھو, جو آل محمد کا کردار کی حقیقت کو. اور آج ویسٹرن میڈیا, کرسچن, یوتھ تو اسلام کو پڑھ رہے, علی والا اسلام دیکھ رہے ہیں, حسین والا اسلام دیکھ رہے ہیں, اور اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ اسلام. اس لیے کہ کردار سے اگر کردار ملے گا تو سلسلہ آگے بڑھے گا. اگر وہاں کوڑا پھینکنے والی تھی تو اب یہاں عالم یہ ہے کہ کائنات کا امیر چل رہا
साथ में एक यहूदी हो गया। आज सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन याद रखिए कि आप रुसवाए जमाना इसलिए हो गए कि आपने उसे छोड़ दिया जो गदीर में मौला बना के आपके हवाले किया गया। आज इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्या हालत है? कल का आलम यह है, एक यहूदी है, यहूदी आलिम आया और मौला अली से पूछता है कि आप आसमान सितारों के बारे में कुछ बयान की। मौला मुस्कुराए, कहा पहले तू बता के तू क्या समझता है? तो जगह मैं तो ये समझता हूं कि तख्ते फलक पर ये सोने और चांदी की कीलें लगी हुई, जो सितारे का सूरज की सूरत में चमक रही, या फिर ये जिन्नातों का जलाया हुआ चिराग है जो रोशन है। अब मौलाना इसराफ की नजर में वो पूरा मुद्दा मौजूद है कि क्रिएशन वर्ल्ड का यूनिवर्स का कैसे हुआ। मौलाना ने कहा कि जमीन और आसमान के बराबर उसने अपनी कुदरत कामया से मादा पैदा किया, और जब उस पर नजर गजब डाली तो मादा पानी हो गया। फिर जब दूसरी नजर डाली उसमें बाढ़ पैदा हुई, खुमान उठा, आसमान बना, जमीन बना, पूरा खुदा नजर बराबर। तो कल यहूदी आया मौला के पास साहिल बन के, मौला यूनिवर्स का क्रिएशन उसे समझा रहे थे, यहूदी सुन रहा था। खतीबे मिंबर सरूनी पे छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि आज यहूदी के सामने मुसलमान साहिल बना हुआ है। और ये होलोकॉस्ट के बाद जब यूरोप से ये गए हैं यूथ अमेरिका में, तो तारीख पढ़िए कि पब्स में, होटलों में, रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा रहता था कि जूस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये तौहीद थी उनकी कि जूस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुत्ते के बराबर। लेकिन आज हालत क्या है? पूरे अमेरिकन इकोनॉमी पर डोमिनेंस जूस का है। और याद रखिए कि ये जो कुछ हो रहा है सीरिया में भी बसे पर्दा ये जूद है, इसलिए कि मुसलमान का डिफिनेशन ही वो है कि मुसलमान वो है कि जिसके जबान और हाथ से दूसरे महफूज रहे। और हम तो इस मेयार पर देखेंगे कि इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो कुछ और तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकते। तो आज उनकी पोजीशन इतनी चेंज हो गई। नोबेल प्राइज विनर में आज 850 से ज्यादा परसेंटेज उनका, मुसलमान का परसेंटेज 1% से भी कम। ये क्यों हुआ? ये कौम, ये मिल्लत उसकी चाहने वाली है, उसका कलमा पढ़ती है कि जिसने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना फरीजा है हर मुसलमान मर्द और औरत का। भाई इल्म से दुनिया दूर हुई, और दूर इसलिए हो गई कि जो बाबे मदीनतुल इल्म था, रसूल बार बार तारुफ ये करा रहे थे कि जाहिल कौम अगर अली से करीब होगी तो आलिम होगी। मुनाफिक ये चाहते थे कि दुनिया को अली से दूर कर दे। नतीजा ये हुआ कि आज इल्म से दूर हो गई। याद रखिए ज़ात अली वो है कि जिसका कमाल ये है कि दो सिफतें एक जगह जमा नहीं हो सकती। इख्तिलाफ इस बात में तो हो सकता है कि वो जानशीन रसूल थे या नहीं, इख्तिलाफ इस बात पर तो हो सकता है कि वो कुरान को जमा किया कि नहीं। जो इतने भी एतराज़ात दुश्मन करते हैं हमारे मौला के बारे में, लेकिन एक भी कोई दुश्मन ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह अली जाहिल थे, अली के पास इल्म नहीं था। एक कोई तारीफ नहीं बता सकती। यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बात को एक्सेप्ट करती
کرتی ہے کہ حضرت علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ جب آپ نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ مولا علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، تو اب عقل کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی بیماری ہے، تو برادر عزیز ہم سے پوچھے کہ آپ جمشید پور سے آئے ہیں، آپ مجلسیں بھی پڑھتے ہیں، اس کا علاج بتائیے۔ تو پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اگر ہم خوش ہو گئے کہ برادر عزیز نے مجھے طبیب مان لیا ہے اور ہم کچھ الٹا پلٹا بتانے لگے، تو ایک تو پروفیشنل آنیسٹی کے خلاف ہوگا کہ ہم اس پروفیشن کے آدمی نہیں ہیں اور بتا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ دوا کھا لی، تو نقصان ان کا ہوگا، بدنام ہم ہوں گے۔ حنفل مند کہے گا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر اس شہر میں موجود ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں، جو جس پروفیشن کا آدمی ہوتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے۔ اب تاریخ سے پوچھئے کہ کچھ مانیے نہ یا نہ مانیے، سب سے بڑا عالم مانتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ عالم سے پوچھا جائے گا، دین عالم سے پوچھا جائے گا، شریعت عالم سے پوچھی جائے گی۔ تو ہم نے گناہ کیا کیا ہے؟ آپ نے علی کو چھوڑ دیا، ہم نے سب سے بڑا عالم سمجھ کے علی سے پوچھ لیا۔ اور اب جہاں تک حضور اصحاب اور اہل بیت کی بات ہے، تو مولا علی کے روضے پر خدا سب کو لے جائے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ جو میں ہے صحیح سلامت واپس آ جائے، کہ دنیا پریشان اور مضطرب ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں اتنا بڑا مجمع نہیں جتنا بڑا مجمع وہاں ہو رہا ہے، اور یقین جانیے یہ پردے میں ایک امام ہے جو حفاظت کر رہا ہے۔ یہ یا تو ذوالفقار کی طاقت سے دنیا گھبرا رہی ہے، یا لبیک یا حسین سے دنیا گھبرا رہی ہے، اور صرف اپنے ہی نہیں، آپ جیسے غیر بھی در حسین پر آ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کسی ایک مذہب و ملت کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری عالم اسلامیت کے رہنما ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج جوس کو اس بات کا شکوہ ہے کہ لوگ عبادت خانے میں نہیں آتے، پنڈتوں کو شکایت ہے کہ لوگ مندر میں نہیں آتے، مولویوں کو شکایت ہے کہ نماز میں لوگ کم آتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ذاکر حسین کو کبھی شکایت نہیں ہے۔ ادھر فرش حسین بچھا اور آنے والوں کی تعداد آنے لگی، ارے کوئی آئے یا نہ آئے وہ دکھیا ماں پہلے آ جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہوتا ہے ذاکر کا کہ سب کچھ ملنے کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھتا ہے جہاں خاتون جنا رہتی ہے، جہاں محمد مصطفیٰ رہتے ہیں۔ میں کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو بڑی پریشانی ہے۔ میں کہا پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ ایک ایسا وائرس ہے اللہ اللہ والا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، نوجوان سب ادھر چلے جاتے، پتہ نہیں کیا لاتے سکھا دیتے۔ اور ہمارے یہاں ایک کالونی میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو لوگ آتے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی آتے ہیں تو آیا کریں، اس سے کیا؟ بھائی اخلاق پیغمبر تو یہ ہے کہ کافر بھی آیا تو اسے بٹھایا۔ علی والے کسی کو روکتے نہیں، ہم نے کسی کا پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ نہ آئیے، پابندی آپ لگاتے ہیں کہ کالے کپڑے والے کو آنے نہ دیجیے۔ ڈر آپ کو ہے کہ جو جائے گا چاند کو اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ ہم تو کبھی پابندی نہیں لگاتے، غیر آ جائے اپنے آ جائیں، یہ سرکار حسینی ہے، جس کا جی چاہے آ جائے۔ تو کہا وہ ایسا وائرس ہے کہ بس پکڑ لیتا ہے نوجوان کو، بس مت پوچھیے، اب ابا سے جھگڑا، اما سے جھگڑا، کیا بڑے بتی نہیں لگے گی، نیاز نہیں ہوگا، فاتحہ نہیں ہوگا، خدا معلوم کیا کر دیتے ہیں وہ۔
تو ہم سے کہا کہ آپ لوگوں کو ایسا ڈر نہیں ہے؟ ہم کا بالکل نہیں، نہ کوئی حسینی کیجیے. ایک مسلمان کہتے ہیں ہم نے نہج البلاغہ پڑھا نہیں، کرسچن علی کے اس خط پر نازا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہے یہ وہ خط ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے درس بنا ہوا. تو یہ جھگڑے اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ. ہم نے اسے پوچھا کہ ابھی یہ جھگڑا کیا ہو رہا تھا؟ کہیں وہ ہمارے برادر لوگ جا رہے تھے جماعت میں، تو ہوا یہ کہ وہ گمچھا ڈال دیا تھا. کہ ہم لوگ آپ جیسے ریزرو میں نہیں جاتے ہیں، میں کیا ہوگا اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ کے جاتے ہیں، ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب وہ آلو بھی ہے، پیاز بھی ہے، سب کچھ. اب حضور یہ کیا کہ یہ کھانے کا سامان ہم نے کہا کہ مسجد میں ڈرتے اپنا پکاتے کھاتے دوسرے سے کچھ لیتے نہیں. ہم کہا آپ تو کہتے ہیں اللہ رزاق متین ہے، اللہ سے مانگیے نہیں بندائی سے مانگیے، یہ لے کے کیا جاتے ہیں؟ ہم سے کہا ہم اکیلے نہیں، پوری انجمن کی انجمن جاتی ہے نام حسین پر، لیکن نہ آٹا چھاٹ جاتا ہے نہ ہم نے کہا دیکھ لیجیے انجمن کی انجمن جاتی ہے، کچھ لے کے نہیں جاتے ہیں، ذکر حسین کے صدقے میں سب ملتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حسین اتنا دے سکتا ہے تو حسین کا خالق کتنا دے گا. سلام دے دے رہی نام حسین پر صرف یہ نام حسین ہی ہے کہ پوری انسانیت آ گئی. تو کا ہوا کیا کہ وہ گمچھا ڈال کے سٹیزنس تھی اور گمچھا نیچے پھینک دیا تو بیٹھ گئے اس کی. اسی کو فائٹنگ ہونے لگی کہ بھائی ہم کو گمچھا رکھ کے گئے تھے، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ ہم نے کہا معاملہ سلجھا کیسے؟ کا بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی مسلمان ہی تھے، وہ سمجھ کے اور بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ گمچھے کا مطلب کیا؟ سیٹ تو ریزرو نہیں تھی. کبھی گمچھا ڈالنے کا مطلب کہ ان ریزرو کمپارٹمنٹ میں اگر گمچھا ڈال دیا تو بس وہ ریزرو ہو گئی. ہم کہتے ہیں حساب سے بتائیے کہ اگر گمچھا ڈال کے ریزرو ہو جاتی ہے اور اگر کسی کا ریزرویشن ہو اور اس پر کوئی بیٹھ جائے تو یہ تو اتیاچار ہو جائے گا. ہم نے کہا جب گمچھے والی سیٹ پر ریزرویشن ہو گیا آپ بیٹھ جائیں گے کہ گمچھا پھینک دیا. جس کی گورنمنٹ آف انڈیا سے ریزرو ٹکٹ جس کے پاس ہو اس کی سیٹ پر اگر کوئی بیٹھ جائے تو کہا کہ نہیں یہ تو اتیاچار ہوگا، ہندی کا لفظ استعمال کیا. ہم کا اب آپ ہمیشہ کہتے ہیں اور ہم نے اور آپ نے بہت اختلاف ہے، بندہ پرور اختلاف کچھ نہیں ہے. میرے مولا کی سیٹ اللہ کے کہنے میں غدیر پر رسول نے ریزرو کر دی تھی. ہمارا ایمان یہی ہے اسی سیٹ پر علی بیٹھے. چلو ریزرو سیٹ ہے تو ہم بس یہی اور ہم نے جو کچھ رسول نے کہا ہم اس کو مانتے چلے آئے. جو رسول نے کہا ہم نے مان لیا، اعلان ہو گیا ہم نے مان لیا. آپ ادھر سے الگ ہو گئے. یہ نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہے بھائی انصاف سے بتائیے نبیوں پر ایمان ہے یا نہیں؟ 1,24,000 کا بے شک. بھائی آپ نے دیکھا جناب آدم کو دیکھا، جناب نوح کو دیکھا، جناب ابراہیم کو دیکھا، تب کسی کو نہیں دیکھا. تو 1,00,000 نہ مانیے 10,000 کم کر دیجیے اس کے اندر کہ بھائی چلیے اتنا نہیں اتنا مان لے، 1,00,000 مان لے کم سے کم. کیا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ماننا پڑے گا 1,24,000. اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ جو صادق و امین تھا. مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ ماننا ہے چاہے ان کی شریعت پر عمل کرے یا نہیں، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر چونکہ صادق و امین رسول کی زبان سے نکلا ہے، یہ زبان وہ ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو جائے. تو جسے کسی نے نہیں دیکھا
مگر حکم خدا سے نبی نے کہا تو سب ماننے کے لیے تیار. انسان سے بتاؤ جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دیکھا دستے نبی کا بلند دیکھا, اسے نہ مانا جائے تو جسے کسی نے نہیں دیکھا اسے مان رہے ہیں کہ نبی نے کہا, اور جسے نبی نے بلند کر کے دکھایا, چاہے کہتا ہے کہ بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے, اب فضیلتوں کا سمندر کہاں, اب 2.5 لاکھ کرو اپنی منزلت کے لیے, مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ. خدا کی قسم علی کو چھوڑنے, میرے مولا کو چھوڑنے کی پھٹکار یہ ہے کہ ہر جگہ کھڑے دیکھ کر تقریر کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہم نے کہا ممبر تو ہے, ممبر تو بیٹھتے کیوں نہیں, کہ نہیں کلچری ہو گیا ہے, کھڑے ہو کے بولو. میں نے کہا خطیب ممبر سنوری کو چھوڑنے کی پھٹکار یہ ہے کہ تمہیں ممبر ہی نصیب نہیں ہے. وہ کیریکٹر, وہ کردار آج مسلمان پیش کریں تو دنیا مسلمان ہو جائے گی. اور صرف وہی نہیں جو ان سے وابستہ ہو گیا, خدا کی قسم اس میں وہ کمال پیدا ہو گیا جو اس کا جواب نہیں. ایسا ایمان ہے, ابن زیاد کا دربار ہے, جناب نیسم ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے لائے گئے اور اس کے ساتھ جناب مختار کو بھی لائے گئے. ابن زیاد یہ علی کی محبت ہے, خدا کی قسم جو ایک طاقت و قوت عطا کرتی ہے. ہم سے ایک آدمی نے کہا اتنا بڑا مجمع ISI کی تھریڈ بھی موجود ہے, اس کے بعد بھی یہ کیوں جا رہے ہیں. ہم کا 2 طاقت چار لے جا رہی ہے, ایک تو دل میں عشق حسین علی کی محبت ہے اور دوسرا امام زمانہ کی مدد پر بھروسہ ہے. ہم کا یہ ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو خوف سے میدان چھوڑ کے بھاگتے رہے, یہ ان کے چاہنے والے ہیں جس نے پڑھ پڑھ کے پتھر پر علم ڈالا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو آج لے جا رہا ہے اور پوری عالم انسانیت دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں, حسین والے کیسے ہوتے ہیں. فرازدار سے نیسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. ابن زیاد کا دربار ہے, نیسم تمام ہے, پہلی میں جناب مختار. اب یہ ایٹم بم گرانے کے مطابق ہے, سمجھ جائیے آپ, کلیجہ چاہیے. نیسم جکڑے ہوئے ہیں اور یہ کہا کہ یہ تیرا قاتل, جناب مختار کی طرف اشارہ کر کے ابن زیاد آئی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب یہ قتل کہہ رہے, نیسم کہہ رہے ہیں کہ ابن زیاد یہ تیرا قاتل ہے, فوراً جلال کو حکم دیا کہ نیسم مختار کو قتل کر دیا جائے. تلوار آ گئی. اب علی والے کا امتحان ہو رہا. لوگ نیسم کی طرف ہوئے, نیسم تو نے تو کہا کہ یہ قاتل ہے اس کا, اور یہ دیکھو مختار کے سر پر تلوار آ گئی, ابھی 2 منٹ میں ان کی گردن اڑا دی جائے. نیسم مسکرائے, کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا یہ میرے اس مولا نے کہا ہے جو خط تقدیر کو بدل سکتا ہے. لوح محفوظ کی تقدیر بدل سکتی ہے, مولا کا قول نہیں بدل سکتا. یہ نیسم کا جذبہ اتنے میں تاریخ بتاتی ہے کہ فوراً ایک قاصد آیا اور یزید کا خط پیش کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مختار کو فوراً رہا کر دیا. دربار نے نیسم نے چیلنج کیا تھا کہ یہ تیرا قاتل ہے, سر پر تلوار ہے. اسی مومنٹ اسی وقت یزید کا نامہ آیا, مختار آزاد کر دیے گئے. یہ نیسم کی شان بتانی تھی. اگر تھوڑا دیر پہلے آتا تو یہ حقیقت نہ کھلتی, تھوڑا دیر بعد آتا یہ فضیلت کا اظہار نہ ہوتا. کوفے کے بازار میں دربار میں نیسم نے بتا دیا کہ صرف مولا ہی نہیں, جو مولا کا دامن پکڑ لیتا ہے اس کے ایمان
کوفہ کہ حبیب ابن مطالب اور جناب میثم ہے. حبیب کہتے ہیں کہ میثم تمہیں یہاں سولی دی جائے گی. اور میثم مسکرا کے کہتے ہیں حبیب تم کربلا میں شہید کیے جاؤ. اور گلی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے, گلی والے پریشان. اور ایسے میں جناب رشید حجری ادھر سے گزرے ہی مولا کے چاہنے والے کا معاملہ کیا ہے. کہا جب تماشا دیکھا, میثم حبیب کو کہہ رہے تم کربلا میں مارے جاؤ گے, حبیب میثم کو کہہ رہے تم سولی دو گے. وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میثم ایک بات کہنا بھول گئے کہ اے حبیب تم کربلا میں مارے جاؤ گے, شہید کیے جاؤ گے, کوفے میں تمہارا سر آئے گا. یہ ہے ایمان کی منزلت. خدا کی قسم مختار ابن زیاد کا دربار میثم کے سامنے ہے. اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ مختار زنجیروں میں لائے گئے ہیں, وہی دربار ہے مگر نقشہ بدل چکا ہے. کہا کہ حسین کا سر سامنے ہے, اپنے آقا کو دیکھو گے. ایک مرتبہ مختار طرف گئے میرا مولا حسین, اور دربار میں زنجیر ٹوٹی مختار کی, تخت کی طرف آگے بڑھنا چاہا. ایک مرتبہ پیچھے سے ایک لہی کو لاغر کی آواز آئی, مختار صبر کرو. اب تو پلٹ کے دیکھا تو دیوارے کربلا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اے عزادارو مولا کا 40واں آ گیا. ارے جب کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو بچوں کو جنازے سے دور کر دیا جاتا ہے, محلے والے آ جاتے ہیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن سب فلیٹ کے لوگ آ گئے غیر ہے. کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی بچے کو سہارا دے رہا ہے, کوئی نمبر لے کے فون کر رہا ہے. ہاں یہ کیسے مسلمان کربلا میں ہے. فاطمہ کا نام 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر لاشا پڑا ہوا ہے. ارے نہ کوئی شمع جلانے والا, نہ کوئی چراغ روشن کرنے والا. ہاں عزادارو وہ بیٹی جو باپ کے رخصت کے وقت کہا کہ بابا جاؤ آخری بار کلیجے سے لگا لو بابا. اے عزادارو جب شام غریبہ کے اندھیرے میں جناب زینب کھوجنے نکلی اور جب جناب سکینہ سے پوچھا میری لال لاشے کی پہچان یا تو سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی, تیرے مظلوم باپ کے جسم پر نہ سر ہے نہ لباس ہے. ارے وہ پرانا کرتا بھی ظالموں نے اتار لیا. یہ بیٹی کیسے پہچانا یہ تیرے باپ کا لاشا ہے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں ارے جب گھر میں آگ لگ گئی میں بابا بابا کہتے میدان میں نکل آئی, اسی بے سر لاشے سے آواز آئی اے لیا یا لیا. ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا کی روایت ہمیں سید الشہداء کے پروردگار ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے. ہاں یہ بات ہو شام سے کوفہ, کوفہ سے شام. اے عزادارو 4 تماچے تاریخ میں ملتے ہیں جو مظلوم پر لگائے گئے. پہلا تماچا جناب ابراہیم خلیل اللہ جب فرعون کا نمرود کا لشکر قید کر کے جناب ابراہیم کو لے جا رہا تھا. یہ عزادارو غلام نے کیسا تماچا مارا تھا. جناب ابراہیم طرف گئے تھے. دوسرا تماچا جناب یوسف جب غلام بنا کے لے جائے جا رہے تھے, ارے اس قبرستان سے گزر ہوا جہاں ماں کی تربت تھی. جناب یوسف نے جب ماں کی قبر کو دیکھا اون سے خود کو گرا دیا, ماں کی قبر پر پہنچ گئے, رونے لگے. اماں اے عزادارو آنے والا غلام آیا ہے. یوسف کے چہرے پر تماچا مارا, غلام بنایا ہی تھا لے کے چلا گیا. تیسرا تماچا وہ تاریخ میں ملتا ہے جو فرزندان مسلم کو لگایا گیا. جناب مسلم کوفے میں 2 بچے کو لے کے آئے. مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. اے عزادارو جب بچے حارث کے گھر پر رات کو مہمان ہوئے, اس کی زوجہ جو مومنہ تھی اس نے حجرے میں رکھ دیا. آدھی رات کے بعد دونوں بھائی کی آنکھ کھلی,
रोने लगे। कहा भैया क्या बात है? कहा बाबा को आपने देखा है? कहते घबराओ नहीं, बहुत जल्दी आने वाले हो मेरे पास। अरे बाहें डाल के रोने लगे। हारिस मलूम दूसरे हुजरे में सो रहा था, एक मरतबा उठा, मेरे घर में ये रोने की आवाज कैसी? अब जो हुजरा खोला, यतीम बच्चे से हम गए। अरे हारिस ने ऐसा तमाशा मारा, यतीम मुस्लिम तरफ गए। और ज्यादा वो चौथा तमाशा हुसैन की यतीमा सकीना शामे गरीबा के बाद। अरे शिमर के तमाचे हैं, शाम का ऐसाना है, करबला से कूफा, कूफे से शाम की मंजिल। और जब दरबार शाम में दाखिला होने लगा, शहर की आईना बंदियां हो रही है, बाहर काफिले को रोका गया है कि काफिला अंदर ना आए जब तक सजाया न जाए। सानिया ज़हरा ने यह पैगाम भिजवाया कि आम शाह रास्ते न ले जाया जाए, बल्कि हमें ऐसे रास्ते से ले चला जाए, अगर ले ही जाना है तो जो गैर मारूफ हो। लेकिन जवाब मिला, अली की बेटी को कह दो आज शहजादी बनके नहीं आई है, यजीद की कैदी बनके आई है। ज़ैनब उसी रास्ते से जाएंगी जिस रास्ते से यजीद ने हुक्म दिया है। ए अज़ादारो, चाहने वाली बहन को एक मरतबा जलाल आ गया, बीवियों से कहा मेरे करीब आओ, मैं बद्दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तुम आमीन कहो। अरे एक मरतबा चाहने वाली बहन ने जब स्नो के नेज़े पर देखा तो अजब मंजर देखा, भाई की आंखों से आंसू जारी। बहन तरफ गई, ए भैया अली अकबर का लाशा उठाया न रोए, अली असगर की तुरबत पर आई, आंखों में आंसू न आए। अब्बास के कटे हुए बाजू को देखा, आंखों में आंसू न आए। ए भैया ये किस मुसीबत पर रो रहे हैं? एक मरतबा आवाज आई, ए ज़ैनब, अरे ये मंजिल इम्तिहान है, जिस रास्ते से ले जाया जा रहा है, चली जाओ। यजीद का दरबार है, 700 कुर्सी नशीन है। ए अज़ादारो, यजीद तारुफ करा रहा है, जो कहता है मैं ज़ैनब से हम कलाम होना चाहता हूँ। हाय वो ज़ैनब जिसके पर्दे का अब्बास ने इंतजाम किया था, आज वो ज़ैनब अपने बालों से